सल्तनत उस्मानिया हुकूमत ने किस मोहब्बत भरे अंदाज में मस्जिद नबवी की तामीर की। मस्जिद नबवी की तामीर भी ईमान, हुनरमंदी, पाकीज़गी और नफासत की एक अजीब और अनोखी दास्तान है। पहले पहल बरसों तक तो तुर्कों को हिम्मत ना हुई कि वो मस्जिद नबवी की तामीर करें। उनके नज़दीक ये कायनाती और इंसानी हुदूद से मावरा ताकतों के बस का अमल था और वो महज इंसान थे। मगर जब इंसान सच्ची मोहब्बत करता है तो वो अपने आप से बाहर कदम रखने की हिम्मत भी पा जाता है। तो वो अपनी मोहब्बत की सच्चाई के सहारे उन्होंने ये काम शुरू करने का इरादा किया। दोस्तों, तुर्कों ने अपनी वसी सल्तनत और फिर पूरे आलम इस्लाम में अपने इस इरादे का ऐलान किया कि उसके साथ साथ उन्होंने ये ऐलान भी किया कि इसकी हातमी काम के वास्ते उनको इमारत साजी और उससे मुताल्लिक उलूम और फ़नून के माहिरीन दरकार हैं। ये सुनना था कि हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, वस्ती, ईरान, इराक, शाम, मिस्र, यूनान, शुमाली और वस्ती अफ्रीका के इस्लामी खित्तों और ना जाने आलम इस्लाम के किस किस कोने और किस किस चप्पे से नक्शा नवेश, मेमार, तराश बुनियादे ज़मीन की जिंदा रगों तक उतारने के माहिर, छत्तों और साइबानों को हवा में मुअल्लक करने के हुनरमंद, खुत्तात, पच्चाकार, शीशागार और शीना साज, कीमियागर, रंगसाज और रंग शनास, माहिरीन फलकियात, हवाओं के रुख पर इमारतों की धार को बिठाने के हुनरमंद और ना जाने किन किन अयां और कैसे कैसे पोशीदा उलूम के माहिरीन, असातिज़ा, पेशावर और हुनरमंदों ने दुनियाए इस्लाम के गोशे गोशे में अपने अहलो अयाल को समेटा और इस अजली बुलावे पर रवाना हो गए। कहीं बेहद दूर एक चटीले रेगिस्तान में जन्नत की क्यारे के किनारे उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामगाह पर तामीर होनी थी और वो और उनके हुनरमंद अब हर तरह उस काम के वास्ते वक्फ थे। तुर्कों का इस वालिहाना कैफियत की एक हद तक उम्मीद थी, मगर फिर भी कहा जाता है कि इस इज्तिमाई बेइख्तियारी और मुकम्मल इताअत पर उन तक को ताज्जुब ज़रूर हुआ था। बहरे कैफ उनकी तैयारियां भी मुकम्मल थी। उस्मानी हुकूमत की तकरीबन हर शाख ऐलान से पहले ही हरकत में आ चुकी थी और हुकूमत के अलकार अपनी हुदूद में और सफ़ीर दूसरे इस्लामी ममालिक में इस अंदाज और इरादे के तमाम लोगों की एयानत के वास्ते तैयार थे। इन अहलकारों और सफ़ीरों को ये अहकामात थे कि वो इन तमाम माहिरीन और उनके अमरा और उनके अहलो अयाल को अगर वो चाहें तो कुस्तुनतुनिया से चंद फरसंग बाहर मैदानों में एक खुद कफील और कुशादा बस्ती तैयार हो चुकी थी। फिर जब उन रोजगार लोगों के काफिले पहुंचने शुरू हुए तो उनको उनके रोजगार के एतबार से इस नई बस्ती के अलग अलग महलों में बसाया जाने लगा और हुकूमत मुकम्मल तौर पर उनकी कफील हुई। इस अमल में कोई 15 बरस गुजर गए, मगर अब ये यकीन से कहा जा सकता था कि इस बस्ती में अपने वक्तों के अजीम तरीन फनकार जमा हो चुके हैं। अब खुद सुल्तान वक्त इस नई बस्ती में गया और उसने ख़ानदानी सरबराहों का इजलास तलब करके मंसूबे का अगला हिस्सा उनके सामने रखा। मंसूबे का अगला हिस्सा इस तरह था कि हर हुनरमंद अपने सबसे होनहार बच्चे या बच्चों, औलाद ना होने की सूरत में होनहार शागिर्द का इंतखाब करे और इस बच्चे के जवान होकर पुख्ता उम्र तक पहुँचने तक उसके बदन और लहन में अपना मुकम्मल फ़न मुंतकिल कर दे। उधर हुकूमत का जिम्मा था कि वो उस दौरान इस अंदाजे के अतालिक मुकर्रर करे कि वो हर बच्चे को पहले कुरान करीम पढ़ाएं और फिर कुरान हिफ्ज करवाएं, साथ साथ बच्चा शहज़वारी भी सीखें। इस तमाम तालीम, तरबियत और तैयारी के वास्ते 25 बरस का अरसा मुकर्रर किया गया। इस मंसूबे पर हर एक ने लब्बैक कहा और सबका मेहनत और मोहब्बत और हैरत का ये बिल्कुल अनोखा अमल शुरू हुआ। चुनांचे 25 बरस बीत गए और इन अनोखे हुनरमंदों की एक नई और खालिस नस्ल नशोनुमा पाकर तैयार हो गई। ये 30 से 40 बरस उम्र के मखसूस और नेक अतवार नौजवानों की एक ऐसी जमात थी कि जो महज अपने अपने अहबाब और ख़ानदानी फ़नून ही में
یکتا اور ان کا نہیں تھے، بلکہ اس جماعت کا ہر فرد حافظ قرآن اور فعال مسلمان ہونے کے علاوہ ایک صحت مند نوجوان اور اچھا شہسوار بھی تھا۔ بچپن کے لمحے میں اول سے ان کو علم تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایک روز کہیں بے حد دور ایک چٹیل ریگستان میں جنت کی کیاری کے کنارے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ کے گرد ایک ایسی کائناتی عمارت تعمیر کرنی ہے کہ جو آسمان کی جانب اس زمین کا واحد نشان ہو۔ ترکوں کے اعلان اول سے لے کر اب تک کوئی 30 برس سے زیادہ بیت چکے تھے، اور مسجد نبوی کے معمار، جن کی تعداد کوئی 500 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، تیار تھے۔ ایک طرف تو ہنرمندوں کی یہ جماعت تیار ہو رہی تھی، اور دوسری طرف ترک حکومت کے اہلکار عمارت کے واسطے ساز و سامان اکٹھا کرنے میں ایک خاص کرینے کے ساتھ مصروف تھے۔ حکومت کے شعبے کان کنی کے ماہرین نے خالص اور عمدہ رگوں ریشے کے پتھر کی بالکل نئی کانیں دریافت کی کہ جن سے صرف ایک بار پتھر حاصل کر کے ان کو ہمیشہ کے واسطے بند کر دیا گیا۔ ان کانوں کی جائے وقوع کو اس حد تک سیگے راز میں رکھا گیا کہ آج تک کسی کو علم نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں استعمال ہونے والے پتھر کہاں سے آئے تھے۔ بالکل نئے اور انچھوئے جنگل دریافت کیے گئے، اور ان کو کاٹ کر ان کی لکڑی کو 20 برس تک حجاز کی آب و ہوا میں آسمان تلے موسمایا گیا۔ رنگ سازوں نے عالم اسلام میں اگنے والے درختوں اور خاکی و آبی پودوں سے طرح طرح کے رنگ حاصل کیے، اور شیشہ گروں نے شیشہ بنانے کے واسطے حجازی کی ریت استعمال کی۔ بچہ کاری کے قلم ایران سے بن کر آئے، جبکہ خطاطی کے واسطے نیزے دریائے جمنا اور دریائے نیل کے پانیوں کے کنارے اگائے گئے۔ غرض یہ کہ جب تک ان ہنرمندوں کی جماعت تیار ہوئی، انہی کے بزرگوں کی خاص طور پر تیار کردہ ٹولیوں نے عمارتی سامان بھی فراہم کر لیا۔ یہ سارا عمارتی سامان ہنرمندوں کی جماعت کے نہایت کی احتیاط سے پہلے خشکی، پھر سمندر اور پھر خشکی کے راستے حجاز کی سرزمین تک پہنچا دیا گیا، کہ جہاں مدینے سے 4 فرسخ دور ایک نئی بستی اس تمام سامان کو رکھنے اور ہنرمندوں کی تعمیر کے دوران رہنے سہنے کے واسطے پہلے ہی تیار ہو چکی تھی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تعمیر مدینے میں ہونی تھی تو پھر ساز و سامان مدینے میں ہی رکھا جاتا، آخر یہ 4 فرسخ 12 میل دور کیوں؟ اس کی وجہ ترک یہ بتاتے ہیں کہ آخر ایک بہت بڑی عمارت تیار ہونی تھی کہ جس کے واسطے مختلف جسامت کے ہزاروں پتھر کاٹے جانے تھے، بڑے بڑے مچان ٹھوک ٹھاک کر تیار ہونے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ضروری عمارتی عمل ہونے تھے کہ جن میں شور کا بے حد امکان تھا، جبکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ عمارت کی تعمیر کے دوران مدینے میں ذرہ برابر بھی کوئی شور نہ ہو۔ اور جس فضا نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دیکھی اور آوازیں سنی ہوئی تھیں، وہ اپنی حیا، سکون اور وقار قائم رکھیں۔ سو ہر ایسا کام کہ جس میں ذرا بھی شور کا امکان تھا مدینے سے 4 فرسخ کے فاصلے پر ہوا، اور پھر ہر چیز کو ضرورت کے مطابق مدینے لے آیا گیا۔ ایک ایک پتھر پہلے ہی وہیں کاٹا گیا اور پھر مدینے لا کر نصب کیا گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ چنائی کے دوران کسی پتھر کی کٹائی ذرا زیادہ ثابت ہوئی، یا کوئی مچان یا جنگلہ چھوٹا یا بڑا، تو اس کو اجرت میں ٹھیک بجا کر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراہانے ٹھیک نہ کیا گیا، بلکہ 4 فرسخ دور کی بستی لے جا کر اور درست کر کے دوبارہ مدینے لایا گیا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دور میں ذرائع مواصلات کیا تھے؟ بھاری بوجھ، نہایت سست رفتاری اور صبر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا، اور انسانی نقل و حمل کے واسطے سب سے تیز رفتار سواری گھوڑے کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔ سو جبکہ سارا عمارتی سامان اپنی خام شکل میں مدینے کے مضافات والی بستی میں پہنچ گیا، اور پھر 500 کے لگ بھگ ہنرمندوں کی جماعت نے بھی اسی بستی میں آ کر سکونت پالی، تو سب کچھ اب اس جماعت کے سپرد کر دیا گیا۔ اپنے فنون کے استعمال اور اپنے تخلیق عمل میں یہ فنکار اور ہنرمند بالکل آزاد تھے۔ صرف 2 احکامات ان کو دیے گئے۔ اول یہ کہ تعمیر کے لمحے میں اول سے لے کر لمحے تکمیل تک اس جماعت کا ہر ہنرمند اپنے کام کے دوران باوضو رہے، اور دوسرا یہ کہ اس دوران وہ ہر لمحہ تلاوت قرآن جاری رکھیں۔
سو باوجود حافظ قرآن ہنرمندوں کی یہ جماعت پورے 15 برس تک مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف رہی، اور پھر ایک صبح آئی کہ مسجد نبوی کے خلائی نشان کی چوٹی سے فجر کی اذان نے زمین سے نہایتی بھروسے سے اور ایمان سے اگی اس عمارت کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب خلا محفوظ بھی تھا اور آزاد بھی، اور پھر وہ بے نام ہنرمند یاد آتے ہیں کہ جن کو اپنے ہنر سے اس واسطے محبت تھی کہ وہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اس چٹیلے میدان میں اس جنت کی کیاری کے کنارے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ کی حیا، سکون اور حیرت کو قائم رکھتے ہوئے اس عمارت کو اس خلا کے خم پر تعمیر کیا تھا کہ آج اس عمارت میں محض ان کا ہنر ہی نہیں بلکہ ان کے ہنر کا غیب بھی محفوظ ہے۔ اور پھر ترکوں کے واسطے دعا ہمارے پور پور سے بلند ہوتی ہے، اور یہ تھا عثمانی سلطنت کی حکومت کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔